السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں درس من میڈیا۔ آج ہماری نشست حضرت جناب قاضی خالد محمود صاحب کے ساتھ، جو جمعیت علماء اسلام ضلع اٹک کے سرپرست بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی وسعت نظر بھی دی ہیں، اور خاص کر جمعیت علماء اسلام میں ان کے فیصلوں کو مانا بھی جاتا ہے اور اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے چند مختصر سے سوالات بھی کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ تبلیغ اور جہاد طریقہ کار الگ ہیں، تو اگر وہاں الگ الگ ہیں، چونکہ طریقہ کار بھی مختلف ہے، لیکن SSP، JUIF اور JUIP اور جمعیت علماء اسلام سین، جمعیت علماء اسلام درخواستی، جمعیت علماء اسلام نظریاتی، ایسے پھر ختم نبوت کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل ختم نبوت، احرار شبان ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، یا جیسے کہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ، اشاعت توحید و سنہ، مرکزی اشاعت توحید و سنہ، یہ ساری جماعتیں، ان میں سے اکثر کی طریقہ کار جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، جیسے JUIF سین وغیرہ سارے جمہوری طور پہ کام کر رہی ہیں، SSP بھی جمہوری طور پہ کام کر رہی ہے، تو پھر یہ جماعتیں الگ کیوں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک جماعتوں کے الگ ہونے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل جماعت تو بہرحال ایک مسلمہ حقیقت ہے، وہ جمعیت علماء اسلام ہی ہے۔ جی، اگر یہ ساری جماعتیں جن کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ ساری جماعتیں آپ کو دیوبندی مکتبہ فکر سے منسلک کرتی ہیں، اور ان سب کا یہ دعوت ہے کہ ہم دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو پھر یہ تو سب کو ماننا پڑے گا کہ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء اسلام لازم و ملزوم ہے۔ اگر میں یہ سوال اٹھاؤں تو اس کا کیا کوئی جواب دے گا کہ آخر جمعیت علماء اسلام کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک کھلی حقیقت ہے، اصل جماعت پبلک کے اندر کام کرنے والی اور لوگوں کے اندر ایک دعوت کا کام کرنے والی، ایک خصوصی مشن کو لے کر چلنے والی، وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہر جان کے بعض اوقات مخصوص حالات میں ایک خاص مقصد کے لیے کچھ الگ لوگوں کو، تاکہ توجہ مرکوز رہے ایک خاص مسئلے پر، بعض اوقات ایک جماعت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ مثلا ختم نبوت ہے، یہ جیسا کہ آپ نام بھی لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں مجلس یہ مرزائیت کا جب فتنہ اٹھا، اور پھر وہ اٹھتے اٹھتے جڑیں پکڑنے لگا سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ جس طرح وہ جڑیں مضبوط کر رہا ہے، اسی طرح ایک مضبوط جماعت جو پوری قوت کے ساتھ اسی پر توجہ اپنی مرکوز رکھے، اور اپنے مسائل کو اور لوگوں کی توجہ کو ایک قوت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت پیش آئی۔ تو گویا کہ وہ ایک ضرورت کے تحت، اور یہ ہوتا رہتا ہے تحریکوں کے اندر۔ لیکن حضرت یہاں پہ ایک چھوٹا سوال کہ ضرورت کے تحت جماعتیں بنتی ہیں اور یہ مسلم حقیقت ہے، لیکن جب وہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ جماعت بھی ختم ہونی چاہیے تاکہ دوسری جماعتوں کی مدد کریں۔ نہیں، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ میں جواب اس بات کا دے رہا ہوں کہ یہ ختم نبوت کے میدان میں ایک جماعت کی ضرورت تھی، تو اس ضرورت کے تحت ایک جماعت وجود میں آئی۔ اب ظاہر ہے کہ اب بھی وہ فتنہ گو کہ وہ مرزائی جو ہے وہ کافر قرار دے دی گئے، اور اس حقیقت کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو ہمارا ایک تعلق ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل جمعیت علماء اسلام ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں بہت بڑے بڑے حضرات کی بے شمار قربانیاں، ان کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ہم ان کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ قضیہ حل کیسے ہوا، اور اپنے منطقی حل کی طرف اور ایک خوبصورت حل کی طرف کیسے گیا، اس کی پیچھے جمعیت علماء اسلام تھی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر مرزائیوں کو پاکستان کے آئین کے اندر غیر مسلم فریق قرار نہ دیا جاتا تو اس فتنے کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جا سکتا تھا۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے
جو کردار ادا کیا ہے وہ جمیعت علماء اسلام نے ادا کیا ہے. تو اس لحاظ سے میں جس میں تو اسد سب کی جمیعت علماء اسلام ہے. میں دوسری بات پہ آتا ہوں. آپ نے جمیعت اشاعت سنہ کی بھی بات کی ہے, بالکل بے نہیں. ایک زمانے میں ہمارے ملک کے اندر ایک لہر اٹھی تھی اور وہ ایک منظم سازش کے تحت کچھ لوگوں کو باقاعدہ ایک خاص حلقے کی طرف سے, بلکہ میں اگر کھل کر بات کروں تو کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے وہ سپورٹ کیا گیا اور ان کو یعنی کہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر یہ شرک اور بدعات اور یہ عقیدہ توحید کے خلاف ایک منظم انداز میں, یہاں تک کہ پھر مسجدوں پہ قبضے اور پھر مناظرے اور مجادلے کا ایک بازار گرم کیا گیا. تو ان حالات میں کچھ اصحاب خیر نے, علماء کرام نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب ظاہر ہے کہ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ دنیا ہے, یہ علم کی دنیا ہے. تو علم کی دنیا کے اندر بھی پھر مختلف راستے ہیں. اب یہ فطرتاً کچھ لوگوں کے اندر کسی میدان میں کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. تو کچھ شخصیات تھیں ہمارے اندر, مسلمہ شخصیات تھیں, اور ان کا بڑا ادب اور احترام تھا کہ وہ عقیدہ توحید پر اور لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا, ایسے میں قرآنی آیات کو پیش کرنا, ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا. اب چونکہ ان کو ایک خاص ملکہ حاصل تھا, اب ان کی ان صلاحیتوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے خود بھی محسوس کیا, باقی لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, اور جمیعت علماء اسلام نے بھی ایک حد تک اس کو سپورٹ کیا کہ چلو اس کی ایک ضرورت ہے. تو جمیعت اشاعت سنہ وجود میں آ گئی. اور پھر آپ دیکھ رہی اس زمانے